بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرسوں کے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شہوبرہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناہا بعید وإنا لموسعون، والارض فرشناها فنعم الماہدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، صدق اللہ العظیم۔ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے، اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ ذاریات کی آیت 47 اور 48 اور 49 ہیں۔ ان تین آیات میں اللہ تعالی شانہ نے اپنی قدرت مطلقہ اور مخلوقات میں تنوع اور اپنی طاقتوں قوتوں کی ایک جھلک بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہے باری تعالی شانہ کا، ہم نے آسمانوں کو اپنے دست قدرت سے، قوت سے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کی وسعتوں کو ناپنا اور کامل جاننا تو کجا انسان کے اندازوں سے بھی باہر ہے۔ اس کی اونچائی ہی نہیں، وسعت کہ زمین کا یہ ہمارا کرہ ایک چھوٹی سی گیند وسیع و عریض کسی میدان کے اندر آپ کوئی چھوٹی سی گولی رکھ دیں اور وہ میدان جو ہے کھلی جگہ ہزاروں نہیں لاکھوں مربع میل پھیلی ہوئی ہو، تو اس میں اس چھوٹے سے دانے کی کیا حیثیت؟ یہ جو نظام ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، صرف آسمان نہیں، ستارے اور سیارے اور سورج اور چاند اور ان کے مدار اور چلنا اور ان کے بروج، ان کی حرکات
روشنی الگ الگ، فرمایا کہ ہم نے زمین کو بھی بچھایا ہے، انسان تو اس کے اوپر چلتا پھرتا، رنگا رنگ چیزیں دیکھتا، کھاتا پیتا، لیکن ذرا دل دماغ کو جنبش ہی کوئی نہیں، کوئی تفکر غور کیسے یہ ہوا، کس نے کیا؟ کوئی مدعی ہے اللہ کے علاوہ؟ کفار مکہ مشرکین تھے، دیریے نہیں تھے، اللہ پاک کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے وہ بہت بڑی ذات ہے، بڑے کام وہی چھوٹے موٹے وہ بتوں سے منسوب شیطان نے کروا رکھے تھے۔ قرآن پاک میں یہ بات بڑی کثرت سے آئی، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے بنایا ہے؟ خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والی ذات، وہ کسی اور کو قرار دیتے ہی نہیں تھے، صرف اتنا ضرور کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ جو ہمارے بت ہیں لات منات عزا وغیرہ، یہ ذرا ہماری سفارش کر دیتے ہیں، اللہ ان کی بات ہر ایک مان لیتا ہے، ہماری اس کی مرضی ہے مانے نہ مانے، تو گویا وہ اللہ بے نقص کو خوبی قرار دیتے تھے کہ یہ ہماری ضرور منوا لیں گے۔ جس پر جبر ہو وہ رب نہیں ہوتا، اللہ کی ذات وہ ہے، اس کی سب پر چلتی ہے، اسے کوئی منوا نہیں سکتا زبردستی، اللہ نہ چاہے اور وہ کہے کہ یوں ہو۔ ما کان اللہ شاء وما لم یکن لم یشاء لم یشاء لم یکن، قرآن پاک میں یہ مضمون بڑی کثرت سے آیا کہ اللہ اپنی مرضی کرتا ہے، کسی کی مرضی اس پر چلتی ہی نہیں، نہ کسی کو جرت اور طاقت ہے اس کے حضور میں زبردستی کر لے، نہیں نہیں۔ اور انسان کی تو ہستی ہی کیا ہے، سارے جہان مل کر بھی اس کے سامنے، ہمارے سامنے نیچے کوئی چیونٹی چر رہی ہے اور وہ ڈینگے مارے کہ انسان کچھ بھی نہیں، میں کاٹتی ہوں تڑپتا ہے، نہیں، انسان ذرا سا اسے پکڑ کے دبائے تو اس کی تو ہستی ختم ہو جائے گی۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ زمین پر ہم نے ایک اپنی قدرت یہ بھی رکھی ہے کہ سب چیزوں کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ مفسرین نے بڑا ہی حسین اور وسیع کلام یہاں لکھا ہے، ایک تو نر اور مادہ جوڑا جس کو سارے ہی لوگ جانتے ہیں، مرد اور عورت ہے، اسی طرح جانوروں میں میل اور فیمیل جسے آپ کہتے ہیں، لیکن آج کی سائنس نے تحقیقات کے ذریعے اس بات کو تسلیم کر کے قرآن پاک کی حقیقت کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ درختوں میں، پودوں میں، دوسری چیزوں میں بھی نر اور مادہ ہونا پایا جاتا ہے، اور کھجور کو تو زمانہ دراز سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ درخت نر ہے، یہ مادہ ہے، اور اس کا جب وہ پھل نکلنا شروع ہوتا ہے تو نر والا وہ وہاں اتار کر دوسروں پر تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں، وہ کھجور کا مادہ درخت بہت پھلتا ہے، اس پہ پھل کثرت سے آتا ہے۔ ایک چیز نہیں، دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ پاک کے جوڑے قرار دینا، یہاں پر لفظ ہے زوجین، تو چیزوں میں قدرت نے تضاد بھی رکھا ہے، نقیض ہے ہر شے دوسری کی، آسمان بلند و بالا ہیں تو زمین اس کے مقابلے میں پست ہے، کوئی شخص بڑا پڑھا لکھا ذہین اور کوئی بالکل جاہل اجڑ، ساری ہی چیزوں میں رنگتیں آپ دیکھ لیں، سفید رنگ بھی ہے، کالا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، نور روشنی
تو ساتھ اندھیرے اور ظلمتیں بھی ہیں۔ کوئی شے ایسی نہیں کہ اس کے عکس میں دوسری شے نہ پائی جاتی ہو۔ نیکی ہے اس کے ساتھ برائی بھی ہے، حق ہے باطل لگا ہوا۔ تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان ساری چیزوں میں غور کرو۔ میٹھا اور کڑوا دونوں اللہ نے پیدا کیے ہیں، انسان ذرا سوچے کہ کیسے۔ صرف ایک جواب آخر میں آتا ہے کہ اللہ نے سب کچھ اپنی قدرت کاملہ سے کیا ہے، وہ عاجز ذات نہیں۔ جب یہ سارا کچھ بالکل ظاہر اور واضح ہے تو اگلی بات سمجھائی کہ اے لوگو، رب نے زمین بنائی، آسمان بنائے، تمہیں بھی پیدا کیا، تم بھاگ کر کہیں چھپ کر اس سے بچ سکتے ہو؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں۔ اس لیے اس نے جو کل کے دن کی خبر دی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر سچی۔ یہ جو حقائق آج تمہیں نظر آ رہے ہیں، آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کوئی ملتی نہیں، کوئی شکل ایک دوسرے سے، بلکہ ایک درخت کے کہتے ہیں سارے پتے یا ایک درخت کا سارا پھل اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے ناپ تول کر تو ہر سیب کی شکل بھی دوسرے سے جدا ہے، وزن بھی الگ، درخت ایک ہی ہے۔ تو یہ ساری قدرتیں انسان کے سامنے رکھ کر ان کو اپنے کلام میں بیان کیا۔ بندے سوچ، تو اس سے بڑے اچھے پڑھے لکھے اور کم تر بھی لوگ ہیں، کوئی مالدار ہے تو اس سے زیادہ، کوئی کم مال ہے، پر تجھے جو خوبیاں دی ہیں اس پر شکر گزاری کے لیے یہ سارا کچھ رکھا ہے۔ ایک واللہ والے بہت ہی بلیغ کلمہ ارشاد فرماتے تھے کہ میرے دل سے 4 باتیں کبھی نکلتی ہی نہیں ہیں، اور وہ نرا شکر ہے رب کا۔ فرمایا کہ اللہ نے مخلوقات بہت بنائیں، سب سے بہتر اور اشرف مخلوق خود اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اللہ نے مجھے انسان بنایا۔ وہ پتھر بھی بنا سکتے تھے، ساری چیزیں بنا سکتے تھے، ہمیں بکری بنا دیتے، سام، لیکن انسان بنایا تو قابل شکر ہے کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں، کچھ کو ایمان نصیب ہوا اور کچھ بد نصیب کفر پر ساری زندگی کے اڑے ہوئے۔ ان 2 طبقوں میں جو رب کو پسند اور اعلیٰ اور بہترین مجھے ایمان بخشا۔ فرماتے تھے ایمان والے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مرد کو اللہ نے عورت پر فوقیت فضیلت بخشی، اور ان فضیلتوں میں دنیا اور آخرت کی فضیلتیں ہیں۔ دونوں کے اجسام کی خوبیاں الگ الگ ہیں بدن کی۔ فرمایا کہ مرد جو ہے وہ پورا مہینہ 30 دن اور پورا سال، اس پر کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ اس کی نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو، کوئی قدرتی رکاوٹ۔ لیکن عورتوں میں یہ بات نہیں ہے، ان کے ایک سسٹم ہے پیدائش کے لیے ماہواری کا، تو اسلام نے چونکہ ہر مہینے کی وہ حالت 5-7 دن وہ پاکی سے نہیں ہوتی تو ان کو نماز معاف کی ہے۔ روزے 1 مہینہ تھے، وہ فرمایا کہ قضا کر لینا، 5-7 جو چھوٹ گئے دوسرے دنوں میں رکھ لینا۔ لیکن اگر وقت کی بھی نماز پڑھنی پڑے اور پچھلے چھوٹی ہوئی ان پر تو دوہرا بوجھ، اللہ نے بوجھ بنایا ہی نہیں، سوکھا کام سارا رکھا ہے، پر ہم پھر وہ بھی نہیں کرتے۔ وہ فرماتے تھے اللہ نے مجھے یہ بھی شرف صرف اپنے کرم سے، اس کا نرا فضل ہے، ہم کیا کر سکتے۔ فرمایا کہ انسان بنایا، مسلمان بنایا، مرد بنایا، اور پھر سب سے بڑھ کر مسلمان تو ساری امتوں کے ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ آپ نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے بچپن میں وفات پا جائیں
بڑا دکھ ہوتا ہے انسان کو اولاد پر، تو فرمایا اس کے لیے ایک جنت کا محل اللہ پاک اور بخشش کا وعدہ اس سے کرتے، وہ صبر کرے، واہ ویلا نہ کرے۔ اللہ کا حکم تھا، اجل کا معاملہ تھا، تو صحابہ نے اسی وقت فوراً سوال کیا کہ کسی کے اگر 2 بچے وفات پا جائیں تو فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں ایک کا بھی پوچھ لوں، لیکن مجھے شرم آ گئی، میں نے پوچھا نہیں۔ جب یہ بات کسی اور مجمع میں بعد میں انہوں نے کہی تو انہوں نے کہا دوسرے صحابی نے کہ میں نے خود سنا تھا، ایک موقع میں آپ نے یہی بات فرمائی تھی اور کسی نے وہاں پوچھ بھی لیا تھا اگر ایک بچہ کسی کا فوت ہو جائے، اور فرمایا کہ میں نے تو اس سے اگلی بات بھی آپ سے سنی تھی کہ کسی کے بچے ہوتے ہی نہیں، یا اللہ پاک سب کو زندگی دیتا ہے۔ تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچے ہوں گے سفارشی، اور مومن مرد اور عورت کو اپنے والدین کی یہ شفاعت کریں گے، سفارش، اور اللہ پاک ان چھوٹے معصوم بچوں کی شفاعت پر بخشش فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جس کا یہ سلسلہ نہ ہوا اس مسلمان کا میں سفارشی ہوں گا۔ حق تعالی شانہ ہمیں حقوق نبوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی تعلق سب کو نصیب فرمائیں۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ ہمارے چودھری عبدالمجید صاحب علیل ہیں، نمازی تھے اس مسجد میں، اللہ صحت عطا فرمائے۔ گھروں اسپتالوں میں جتنے مریض ہیں ہر ایک کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے دکھوں کو، رنج و غم کو، خوف و حزن کو دور فرما، دکھ درد آلام مصائب سے نجات عطا فرما، دین دنیا کی راحتیں، لذتیں، آسانیاں، ترقیات، رحمتیں عطا فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعائیں قبول فرما۔ اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پہ خاتمہ اپنے وقت پہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آیت سورہ ذاریات کی آیات مبارکہ 47 تا 49 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا پر کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔